الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أمره. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 کثیرا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. سجدہ عبادت کا ہو یا محبت کا، عقیدت کا ہو یا عشق کا، سجدہ صرف میرے اللہ کے لیے جائز ہے. میرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کر میری اور آپ کی خوش قسمتی کہ ہم ان کے امتی. معزز و محترم سامعین، اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کی زندگی کے لیے اسباب خلق فرمائے ہیں. درخت کو اگر پانی نہ ملے تو وہ خشک ہو جاتا ہے. زمین کو اگر سیراب نہ کیا جائے
تو وہ بنجر ہو جاتی ہے، کھیت اور کھلیان کو اگر کھاد نہ دی جائے تو وہ ویران ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اس کی زندگی کی اگر ضروریات میسر نہ آئیں تو اس کی سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ الغرض آپ کائنات کی کسی بھی چیز کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کی زندگی ہے اور اس کی زندگی کسی نہ کسی سبب کے ساتھ معلق ہے۔ سبب قائم رہتا ہے تو زندگی رواں دواں رہتی ہے، سبب ٹوٹنے لگتے ہیں تو زندگی بھی ٹوٹنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ایمان ہے، ہمارے ایمان کی زندگی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہے۔ اگر حضور کا عشق سلامت ہے تو ایمان سلامت ہے، اور اگر عشق کا یہ واسطہ ٹوٹنا شروع ہو گیا اور خدا نخواستہ ہم اس معاملہ میں غفلت کے شکار ہو گئے تو یاد رکھنا پھر نہ ایمان رہے گا نہ ہمارا وجود رہے گا۔ ایمان کے لیے حضور کی محبت اور حضور کا عشق لازم ہے۔ جتنا ایمان عروج پر لے جانا چاہتے ہو اور جتنا ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہو، جتنا ایمان جواں رکھنا چاہتے ہو، جتنا ایمان قوی اور مضبوط رکھنا چاہتے ہو، اتنا ہی حضور کا عشق بڑھاتے جاؤ، تمہارا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اور اگر اس محبت میں کمی آتی گئی تو یاد رکھنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ اور یہ محض ایک غلو نہیں ہے اور ایک باتوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہمیں اپنی حیات طیبہ سے بطور درس دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ قبیلہ بنو خزا کے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے زمرہ بن عیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زمرہ بیمار ہیں اور بیماری کی شدت کا عالم یہ ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ اب مکے میں تو میرے آقا تشریف فرما ہوتے تو زمرہ اپنے بچوں کے کاندھوں پر بیٹھ کر جا کر میرے نبی کا دیدار کر لیتے۔ اب حضور ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے گئے تو حضرت زمرہ کی جان پر بن آئی کہ اب میں کیسے اپنے آقا کا دیدار کیا کروں گا۔ حضور تو مدینہ طیبہ چلے گئے، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے بچوں، تم جانتے ہو کہ میں چل پھر نہیں سکتا، سواری پر میں بیٹھ نہیں سکتا، میں قاصر ہوں، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھنے سے، گھوڑے کے اوپر بیٹھنے سے، خچر پر سفر کرنے سے میں قاصر ہوں۔ اگر واقعہ ہی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے اوپر ایک کرم یہ کرو کہ مجھے چارپائی پر اٹھا کر مدینہ لے چلو، ایک تخت بناؤ اور اس تخت پر میں لیٹ جاتا ہوں اور مجھے اٹھا کر مدینہ طیبہ لے چلو۔ اب بچے تھے حضرت زمرہ کے، انہوں نے کہا ابا جان ہمیں یہ قبول ہے۔ ایک سریر تیار کیا گیا تخت، اور حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر لیٹ گئے۔ بیٹوں نے اٹھایا تو جانب مدینہ چل پڑے۔ مکہ سے ابھی صرف
6 میل کے فاصلے پر مقام تنعیم میں پہنچے تھے تو حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ اب وہ حسرت جو لے کر نکلے تھے وہ تو دل میں رہ گئی کہ مدینہ طیبہ ہجرت بھی کروں گا، ثواب ہجرت بھی ملے گا، نبی کا دیدار کروں گا، زیارت رسول کا ثواب بھی ملے گا، حضور کے دامن کرم میں پناہ لوں گا، شفا بھی ملے گی، اور حضور کے جلوہ جہاں آرا سے اپنے آپ کو ہر لمحے محظوظ بھی کروں گا۔ یہ ساری حسرتیں حضرت زمرہ کے دل میں رہ گئی، اور مقام تنعیم میں حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ ادھر حضرت زمرہ کا وصال ہوا، ادھر اللہ نے میرے آقا پر قرآن بھیجا، اور قرآن نے کیا کہا؟ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ محبوب زمرہ کے خاندان والوں کو بتا دو، اللہ فرماتا ہے جو گھر سے نکلا یہ نیت لے کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، لیکن راستے میں موت نے آ لیا، اللہ وعدہ فرماتا ہے جتنی نیتیں کی تھی سب کا اجر عطا کرے گا۔ یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا، قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر ایمان کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، ایمان کو جوان رکھنا چاہتے ہو، ایمان کی چاشنی اور حلاوت چاہتے ہو، تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان جوان رہے تو جوان عشق مصطفیٰ کا رکھو، ایمان تمہارا جوان رہے گا۔ اگر عشق مصطفیٰ کمزور ہو گیا تو ایمان کمزور ہو جائے گا، کیونکہ تمہارے ایمان کی جان نبی رحمت کی محبت ہے، اور اگر اس محبت میں کمی آ گئی تو یاد رکھنا تم سلامت نہیں رہ سکو۔ صحابہ کے انداز محبت بھی نرالے، اگر آپ مطالعہ کریں سیرت صحابہ کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس نرالے انداز سے صحابہ نے حضور سے محبت کی۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ظاہر رضی اللہ تعالی، دیہات میں رہتے، مدینہ طیبہ میں، شہر مدینہ میں منڈی میں کام کے لیے آتے، کبھی دیہات کی کوئی چیز لے آتے منڈی میں بیچنے کے لیے، کبھی کوئی چیز لے آتے۔ اب جب بھی شہر مدینہ میں آتے تو دیہات کا کوئی نہ کوئی تحفہ میرے آقا کے لیے لے کر آتے، خالی ہاتھ نہ آیا کرتے، اور پہلے منڈی میں جانے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، حضور کو کوئی تحفہ پیش کرتے، اور پھر جا کر منڈی میں اپنا کام کرتے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کے بدلے میں تحفہ عطا فرماتے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ میرے آقا کا فرمان ہے من شاعنی شاعنا، جو ہم سے وفا کرتا ہم بھی اس سے وفا کرتے، جو ہم سے وفا کرتا ہے نا ہم بھی اس سے وفا کرتے۔ یہ انہیں کو پتا ہے جنہوں نے وفا کا مزہ چکھا ہے۔ یہ پوچھنا ہے تو خادم رضوی سے پوچھو، یہ پوچھنا ہے تو علم الدین سے پوچھو، یہ پوچھنا ہے تو غازی ممتاز سے پوچھو، یہ پوچھنا ہے تو غازی عبد القیوم سے پوچھو، یہ پوچھنا ہے تو فضل حق خیر آبادی سے پوچھو، یہ پوچھنا ہے تو عاشقان مصطفیٰ سے پوچھو، یہ پوچھنا ہے تو بلال سے پوچھو، صہیب سے پوچھو، ارے ان سے پوچھو کہ جو نبی سے وفا کرتے ہیں نبی کتنی وفا آگے سے کرتے ہیں۔ وفا کرنے والوں کو وفا ملتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف باتیں ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، وفا کر کے دیکھو، آج بھی وفا کر کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا جو وفائیں کرتے ہیں ان کو کیسے وفاؤں کا اجر ملتا ہے۔ کیا فیصل آباد میں اور علماء نہیں ہیں؟ فیصل آباد تو علماء سے بھرا ہوا ہے، لیکن جب سرزمین فیصل آباد کا نام لیا جاتا ہے تو دو شخصیات کا نام کھل کر آ جاتا ہے، ایک محدث اعظم پاکستان کا، ایک فقیہ عصر کا نام۔ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ حالانکہ یہاں بڑے بڑے سید بھی ہیں، کیا سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے والد سید زاہد شاہ کتنے بڑے عالم تھے؟ کیا آپ نہیں جانتے مولانا عبد القادر کتنے بڑے عالم تھے؟
کیا آپ نہیں جانتے کہ اور بڑی بڑی مولانا معین الدین شافعی کتنے بڑے عالم تھے، مفتی نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، لیکن ان دو شخصیات کا نام کھل کر کیوں آتا ہے؟ ایک نے نبی کے قول سے محبت کی، دوسرے نے نبی کے درود پاک سے محبت کا۔ تو جو وفائیں کرتے ہیں انہیں وفاؤں کا اجر دیا جاتا ہے، وفا کرنے والوں کو وفا ملتی ہے۔ تو اب وہ ظاہر میرے آقا کے لیے تحائف لے کر آتے گاؤں سے، اور جب حضور کو تحفے پیش کرتے تو میرے آقا بھی اپنے غلام کی محبت کو دیکھ کر حضور بھی انہیں شہر کے تحفے دیا کرتے، اور جب جانے لگتے نا تو حضور پتہ ہے کیا فرماتے؟ یہ ہمارا پنڈ ہے، ہم اس کا شہر ہیں۔ اس کی طرف حضرت ظاہر کی طرف میرے آقا اشارہ کر کے فرماتے یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کا شہر ہیں، کہ یہ دیہات کی چیزیں ہمارے لیے لاتا ہے، ہم شہر کی چیزیں اسے دیتے ہیں۔ اس طرح یہ محبت بڑھتی گئی۔ ایک دن محبت اتنے کمال پر پہنچی، حضرت ظاہر منڈی میں کھڑے اپنا سودا بیچ رہے، میرے آقا چلے گئے۔ اب حضرت ظاہر کا منہ آگے کی طرف ہے، حضور پیچھے کی جانب سے گئے۔ تو وہ کبھی کبھی بچپن میں ہم بھی ایک کھیل کھیلا کرتے تھے کہ جب کسی کو یہ پوچھنا ہوتا تھا کہ میں کون ہوں، تو ہم پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے اور پھر پوچھتے تھے بتاؤ کون ہوں۔ یہ بچپن میں بچے کھیلتے ہیں، آج بھی یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تو میرے آقا نے حضرت ظاہر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا میں کون ہوں؟ اب مجھے بتائیے کائنات میں میرے نبی سے زیادہ نرم و نازک ہاتھ کس کے ہوں گے؟ ہاتھوں کی خوشبو نے بتا دیا ہوگا کہ یہ رسول اللہ، ہاتھوں کی محبت نے بتا دیا ہوگا کہ یہ رسول اللہ ہے۔ لیکن ظاہر کا انداز محبت دیکھیے، اب جان بوجھ کر بولنے نہیں رہے، سرکار بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں، تو یہ بول نہیں رہے، ادھر سے منہ بند کیا اور نیچے سے اپنے پاؤں گھسیٹ کر پیچھے ہو رہے ہیں، حضور کے قریب اپنا وجود کر رہے ہیں، نیچے سے پاؤں کو کھسکا رہے ہیں اور اوپر سے منہ بند کیا ہوا ہے، بتا نہیں رہے کہ کون ہیں جنہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے۔ جب اپنا وجود حضور کے وجود کے قریب کر لیا نا تو اپنی پشت حضور کے سینے سے جوڑ کر کہا یہ وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اپنا سینہ اپنی پشت حضور کے سینے سے جوڑ دی اور رگڑنے لگے، پھر حضور کے سینے کے ساتھ اپنی پشت یوں رگڑنے لگے اور رگڑ کر کہنے لگے کون ہے جو آپ کو نہیں پہچانے گا؟ کوئی بدنصیب ہی ہوگا نا کہ جس کے چہرے پر آپ کے ہاتھ لگے اور وہ پہچان نہ سکے۔ حضور میں نے تو جان لیا تھا، میں تو صرف اپنے وجود کو آپ کے وجود سے مس دینے کے لیے، یہ برکتیں لینے کے لیے میں تو اس لیے چپ تھا۔ اب سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو ظاہر کو خرید لے؟ اب وہ تو سودے کا آواز لگا رہے تھے نا کہ کوئی سبزی لینے والا جس طرح منڈی میں اور آڑتی لوگ جو ہے وہ آوازیں لگاتے ہیں، اس طرح حضرت ظاہر آوازیں لگا رہے تھے۔ لیکن کیا کہا سرکار نے کوئی ہے ظاہر کو خرید لے؟ تو کہا حضور اگر یہ سودا واقعی ہی آپ کرنے لگے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھوں سے بکنا ہوا تو ظاہر تو بہت سستا بک جائے گا۔ یہ صحابہ کا انداز محبت جو صحابہ نے ہمیں سکھایا کہ حضور سے محبت کتنی کرنی چاہیے۔ ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے آقا کریم کی محبت لازم ہے۔ اگر حضور کا عشق نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے تو یقین جانیے ایمان نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو نماز مزہ نہیں دے گی۔ آپ قرآن کھول کر دیکھ لیں، دھیان قرآن پر ہوگا لیکن تصورات کی دنیا کسی اور جہاں میں ہوگی۔ آپ کوئی بھی عبادت کر کے دیکھ لیں، آپ کو عبادت کی وہ مزہ اور وہ چاشنی اور وہ حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ حضور کی محبت میں نماز پڑھ کر دیکھیں تو پھر نماز کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ میرے آقا جن ایام میں علیل تھے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام امامت کے لیے باہر تشریف نہیں لا رہے تھے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ ایک دن حضور کی طبیعت کچھ بہل گئی تو فرمایا عائشہ مجھے سہارا دو اور مجھے دروازے تک لے چلو، میں دیکھوں
کہ میرے فرمان پر میرے ہوتے ہوئے میرے غلام میرے ہی یار کے پیچھے کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب سرکار تشریف لے آئی دروازے تک، پردہ ہٹایا تو پردے کے ہٹنے کی سرسارا ہٹ کو سن کر صحابہ نے اپنے چہرے قبلے سے پھیر لیے۔ مفتیوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں نماز میں اگر چہرہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب صحابہ نے اپنے چہرے قبلے سے پھیر لیے اور سبھی صحابہ حضور کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ اب سرکار نے اپنے غلاموں کا یہ نرالہ انداز محبت دیکھا تو حضور کے چہرہ انور پر تبسم آ گیا۔ اب جب سرکار نے تبسم فرمایا تو صحابہ نے بھی تبسم کر لیا۔ اب پھر مفتیوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تبسم سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب سرکار نے مسکراہٹ کا تبادلہ فرمایا اور حضور پھر اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ وہیں سے سیدھے ہو گئے اور نماز مکمل کر دی۔ نہ تو نماز کی نیت دوبارہ کی، نہ نماز کو لوٹایا، نہ کسی نے کہا نماز ٹوٹ گئی، نہ کسی نے کہا نماز پھر پڑھو کیونکہ منہ قبلے سے پھر گیا تھا، نہ کسی نے کہا تبسم سے تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ کوئی مفتی مدینہ کی مسجد کے اندر نہیں بولا، سبھی نے نماز وہیں سے مکمل کر دی۔ اور جب نماز مکمل ہو گئی تو ایک دوسرے سے مل کر کہتے تھے کیا جو مزہ آج نماز میں آیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ کیوں؟ پہلے رخ انور آگے ہوتا تھا، صحابہ حضور کی پشت کا دیدار کرتے تھے۔ آج کمال یہ تھا کہ آج نماز میں رخ انور حضور کا صحابہ کی طرف تھا۔ اب جب صحابہ نے نماز میں رخ انور دیکھا تو نماز کا انداز ہی ایک عجیب لگا۔ اور الفاظ حدیث کے کیا ہیں؟ کأنما ورقۃ مصحف، حضور جب مسکرائے تو ایسے لگا کہ یہ حضور کا چہرہ انور نہیں ہے بلکہ قرآن کے ورق الٹے جا رہے ہیں، قرآن کے ورق الٹے جا رہے ہیں۔ تو حضور کی محبت جتنا کمال پر جائے گی، عشق جتنا کمال پر جائے گا، اس قدر ہی تمہیں ایمان کا مزہ آئے، اتنی ہی علاوت اور اتنی ہی چاشنی آئی۔ صحابہ کرام آقا کریم کی ذات کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے اور محبت کے انداز بھی صحابہ کے نرالے ہوا کرتے تھے۔ ظاہری حیات طیبہ میں تو یہ تھا ہی انداز محبت، لیکن حضور کے وصال کے بعد بھی صحابہ کا محبت کا انداز وہی رہا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ یاد رکھنا، وصال پاک کے بعد بھی تبدیلی نہیں آئی، محبت کا انداز وہی رہا۔ حضرت عبدہ بنت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہا و عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ رات کو جب بستر پر آتے تو اتنی دیر تک سویا نہیں کرتے تھے جتنی دیر تک بستر پر بیٹھ کر جی بھر کر حضور کا ذکر نہ کر لیتے اور حضور کے چاروں یاروں کا ذکر نہ کر لیتے۔ حضرت عبدہ فرماتی ہیں، حضرت خالد کی بیٹی فرماتی ہیں جب میرے ابا حضرت خالد بستر پر آتے تو سونے سے پہلے، آج علماء کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کر سو، آج کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر سو، کلمہ شہادت پڑھ کر سو، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، لیکن حضرت عبدہ فرماتی ہیں میرے والد حضرت خالد جب بستر پر سونے کے لیے آتے تو اتنی دیر تک نہیں سویا کرتے تھے جتنی دیر تک بستر پر بیٹھ کر جی بھر کر آقا کا ذکر نہ فرما لیتے اور سرکار کے چاروں یاروں کا ذکر نہ فرما لیتے۔ اور ذکر کے بعد کیا فرماتے؟ ہم اہلی و فخری، یہ ہمارے اہل بھی ہیں اور ہمارے فخر بھی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں، حضرت عبدہ فرماتی ہیں پھر کیا کرتے میرے والد سونے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے اور ہاتھ اٹھا کر کیا کرتے؟ فجعل ربی قبضنی الیک، اے اللہ یہ دعا مانگتے، اے اللہ جلدی کر میری روح قبض کر تاکہ میں حضور سے جا کر ملوں۔ یہ دعا مانگتے سونے سے پہلے حضرت خالد۔ یہ صحابہ کا انداز محبت ہے اپنے آقا کے ساتھ۔ اور حضرت انس بن مالک جنہوں نے 10 برس میرے آقا کی غلامی گھر میں رہ کر کی ہے،
حضور کی غلامی کا شرف جنہیں اس اعتبار سے ملا کہ حضور کے گھر میں خاتم خاص کی حیثیت سے رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور کا وصال ہو گیا، ما من لیلۃ الا وانا ارا فیہا حبیبی ثم یبکی، فرماتے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں اپنے آقا کا دیدار نہ کرتا تھا. یہ دیدار یوں ہو جاتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یوں ہو جاتا ہے، مطلقاً کسی کو یاد کرنے سے نہیں. یہ شرف اسی کو ملتا ہے جو اپنے عشق کو کمال پر لے جاتا ہے، اپنی محبتوں کو کمال پر لے جاتا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ حضرت انس کی محبت کا عالم کیا ہوگا. فرماتے ہیں ما من لیلۃ الا وانا ارا فیہا حبیبی، کہ کوئی رات میری ایسی نہیں گزرتی تھی جس رات میں اپنے آقا کا دیدار نہ کر لیتا. ثم یبکی، پھر بھی یہ بیان کرتے اور پھر زار و قطار رونا شروع ہو جاتا. ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد آیا. مشہور روایات ہیں، میں یہ اس وفد کا تذکرہ ملتا ہے. آپ اگر وفود کا باب نکالیں کسی بھی سیاستہ کی کتب میں تو آپ کے وفود کے باب میں اس وفد کا تذکرہ ملے گا. یہ وفد عبد القیس کے نام سے حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ قبیلہ عبد القیس کا وفد حضور کی بارگاہ میں آئے. اب اس قبیلے میں ایک خاتون بھی تھی جو اس قبیلے میں شامل ہو کر اس وفد میں، اس ڈیلیگیشن میں حضور سے ملنے کے لیے آئی تھی. وہ خاتون خود بیان کرتی ہے، کہتی ہے لما قدم المدینہ فجعلنا نتبادر من رواحنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلہ. کہتی ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. کہتے ہیں جب ہم مدینہ طیبہ میں پہنچے تو ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچ کر مسجد نبوی کے باہر پہنچے ہی تھے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. تو ہمارے وفد کا عالم یہ تھا کہ صحابہ نے چھلانگے لگا کر اپنی سواریوں سے اترے، کسی نے سواری کو باندھا نہیں، بٹھایا نہیں. نتبادرو، جلدی سے آگے بڑھے اور جا کر حضور کے ہاتھوں کے اور حضور کے قدموں کے بوسے لینے شروع کر دیے. ایک عجیب انداز تھا محبت کا، ایک نرالا انداز تھا محبت کا کہ صحابہ اس انداز سے اپنے آقا سے محبت کرتے. اس وجود کے لیے کھانا لازم ہے، اس وجود کے لیے پانی لازم ہے، اس وجود کو سلامت رکھنے کے لیے ادویات لازم ہیں، اس وجود کو سلامت رکھنے کے لیے لباس اور طرح طرح کی ضرورتیں لازم ہیں. اسی طرح ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے میرے نبی کا عشق لازم ہے. حضور کی محبت نہیں ہے تو ایمان سلامت نہیں، حضور کا عشق نہیں ہے تو ایمان سلامت نہیں. آپ اس ایمان کو جتنی مرضی نمازیں دے دیں، جتنے مرضی روزے دے دیں، جتنے مرضی قرآن دے دیں، آپ ہر روز ایک قرآن ختم کریں، لیکن اگر یہ قرآن محبت رسول میں نہیں پڑھو گے، خدا کی قسم یہ قرآن بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے، یہ نماز بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے. اگر یہ فائدہ دینے والی ہوتی بنا عشق مصطفیٰ کے تو اللہ اس نماز میں درود اپنے محبوب پر نہ رکھتا، سلام اپنے محبوب پر نہ رکھتا. اللہ نے سلام رکھا ہی اس لیے، درود رکھا ہی اس لیے، کہا گیا کہ جب تک میرے محبوب پر درود و سلام نہیں پڑھو گے تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہو سکتی. اور شیخ محقق، اگر آپ اشط اللمعات کے اندر شیخ محقق نے السلام علیکہ ایھا النبی کے نیچے جو لکھا ہے شیخ محقق نے، وہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان کہتے کس کو ہیں. شیخ محقق کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جملے کہتے ہوئے اگر حضور کا تصور نہ آئے، اگر آقا کریم کا چہرہ والضحیٰ سامنے نہ آئے، اگر حضور کی زیارت نہ ہو، اگر حضور کا دیدار نہ ہو، اگر مدینہ کی گلیاں سامنے نہ آئیں، سبز گنبد کا منظر نگاہوں کے سامنے نہ ہو، مسجد نبوی میں سجنے والی کہکشائیں صحابہ وہ اگر سامنے نہ آئے تو شیخ کہتے ہیں نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک آقا کریم کا تصور نہ آئے. تو اس لیے وہ ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے عشق مصطفیٰ لازم ہے. اگر حضور کا عشق نہیں ہے تو ایمان سلامت نہیں، یاد رکھنا.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت انحف بن قیس یہ مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں میں بیت المقدس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسلسل سجدے کر رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ شخص اتنے سجدے کیوں کر رہا؟ وہ سجدوں سے فارغ ہوا تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس کو کہا بھائی اللہ کے نیک بندے، تو تسلسل سے اتنے سجدے کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے بار بار سجدے کرے گا، اللہ ہر سجدے پر اس کے 100 گناہ معاف فرما دے گا اور 100 درجے بلند کر دے گا۔ میں اس لیے سجدے کر رہا ہوں۔ احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے پوچھا تم ہو کون؟ تو کہا میں ابو ذر غفاری ہوں۔ تو کہتے میں نے ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا مجھے حضور کی کوئی باتیں بتاؤ۔ کہتے ہیں میرے کہنے کی دیر تھی، حضرت ابو ذر غفاری کی آنکھیں اومڑ آئی اور پھر وہ سیلاب چلا کہ ہچکیاں بند گئی اور وہ رسول اللہ کا ذکر نہ کر سکے۔ صحابہ کا یہ انداز محبت، حضور کی ذات کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا، اتنا عشق تھا، اس قدر محبت صحابہ حضور سے کرتے تھے۔ اور ہمیں یہی درس دیا گیا، اگر ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہو تو حضور کے عشق کو معراج پر لے جاؤ، حضور کی محبتیں کمال پر لے جاؤ۔ جس قدر کمال محبت ہوتا جائے گا، جس قدر معراج عشق تمہیں نصیب ہوتی جائے گی، تمہارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ طیبہ ہے اور سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈی یخ ہوائیں چل رہی ہیں سرزمین مدینہ پر۔ حضرت عمر بن خطاب آدھی رات کے وقت اپنے عوام کی خبر گیری کے لیے نکلے مدینہ پاک کے گلیوں میں۔ ہمارے حکمرانوں کی طرح سویا نہیں کرتے تھے، ہمارے حکمرانوں کی طرح بے خبر نہیں رہا کرتے، ہمارے حکمرانوں کی طرح مدہوش نہیں رہا کرتے تھے۔ اور سال کے بعد ایک مدینہ طیبہ کا چکر لگا کر سارا سال اسی پر فخر کرتے نہیں پھرتے تھے۔ وہ مدینہ میں رہنے والے بھی جانتے تھے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا مدینہ میں کتنا عرصہ رہا، پوچھا جائے گا جس کا حاکم بنایا گیا تھا ان لوگوں سے تو نے کیا کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، اس لیے مدینہ طیبہ میں رہ کر بھی وہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آدھی رات کا وقت ہے، حضرت عمر بن خطاب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کر رہے، اچانک ایک کٹیا سے آواز آئی کسی عورت کی۔ حضرت عمر بن خطاب اس کٹیا کے قریب چلے گئے اور جا کر دیوار کے ساتھ کان لگائی تو اندر کوئی بوڑھی خاتون چرخہ چلا رہی ہے اور اون کاٹ رہی ہے اور ساتھ اشعار پڑھ رہی ہے، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار۔ یہ اشعار وہ ساتھ پڑھ رہی جن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نیک لوگوں کا سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ، اور پاکیزہ لوگوں کا درود آپ تک پہنچے یا رسول اللہ۔ قد کنتا قواما بقاء سہارا، یا رسول اللہ آپ کی شخصیت وہ تھی جو ساری رات آپ قیام فرماتے اور سحری کے وقت پھر آپ آنسو بہایا کرتے تھے۔ لو شعرتی منا یا اتوارا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ موتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ اشعار وہ پڑھ رہی ہے عورت، اور آخر میں کیا کہتی ہے کب وہ وقت آئے گا جب میں بھی اپنے حبیب کے پاس پہنچوں گی اور حضور کی زیارت کروں گی۔ جب اس نے یہ جملے کے حضرت عمر بن خطاب کی ہمت جواب دے گی، زاروں قطار رونے لگے، اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی، اور پھر اس عورت کی کٹیا پر دستک دے دی، اور دستک دے کر کہتے ہیں اماں عمر تیرے آگے ہاتھ جوڑ کر تیری منت کرتا ہے کہ یہ اشعار پھر تلاوت کر دے تاکہ شاید عمر کو کوئی سکون مل سکے۔
یہ انداز محبت تھا، یہ انداز عشق تھا صحابہ کا میرے آقا کی ذات کے ساتھ۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ وجود سلامت ہے، اس وجود میں بسنے والا اگر ایمان سلامت ہے، اگر یہ 6 یا 5 یا 4 فٹ کا قد پوری عزت کے ساتھ کھڑا ہے، اگر دستاریں سلامت ہیں، ان کے شملے سلامت ہیں، لباس سفید نظر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کمال صرف حضور کی محبتوں کا ہے، حضور کے عشق کا ہے، اپنے اندر تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اور ایک وہ وقت بھی آیا جب حضرت عمر بن خطاب نے یہاں سے اپنے آپ کو پکڑا، جب 24 لاکھ مربع میل کے حاکم بن گئے، اپنے گریبان کو پکڑ کر اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور کہنے لگے عمر وہ وقت یاد ہے جب تیرے باپ خطاب نے تجھے 6 اونٹ دیے اور کہا ان کی لائن سیدھی کرو۔ عمر تو ایک اونٹ کو سیدھا کرتا تھا، پچھلا ٹیڑھا ہو جاتا، پچھلا کرتا تھا، اس سے پچھلا ٹیڑھا ہو جاتا، تو صبح سے شام تک لگا رہا لیکن 6 اونٹوں کی لائن سیدھی نہیں کر سکا۔ عمر آج 24 لاکھ مربع میل کا حاکم تو بن گیا ہے، یہ کمال خطاب کے بیٹے کا نہیں ہے، یہ کمال رسول اللہ کے عشق کا ہے۔ تو دوستو ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو حضور کے عشق کو سلامت رکھنا۔ محبت جتنی اونچی جائے گی ایمان اتنا ہی زیادہ اونچا ہوگا، جتنا عشق سلامت ہوگا اتنا ہی ایمان جواں ہوگا۔ اور پھر بولنا مت، میں نے پہلے حدیث عرض کر دی ہے